السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انا معکم محمد عبد اللہ المشمر المدرس باکادمیۃ آس بلاہور. کیف حالکم جمیعا؟ ارجو ان تکونوا بخیر وصحۃ وسلامہ. میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. آج کا ہمارا سبق الدرس الثالث وثلاثون 33واں سبق ہے اور اس سبق میں ہم افعال سے متعلقہ پڑھیں گے. اس سے پہلے تقریباً جتنے اسباق تھے میں نے ان میں آپ کو اسماء کے بارے میں بتایا. مختلف چیزوں کے نام تھے اس میں، جانوروں کے نام، گھر کی چیزوں کے نام اور اسی طرح عزیز و اقارب کے نام، تو ان کو عربی میں میں نے ذکر کیا تھا. تو اب جو ہے وہ افعال کو ذکر کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی جیسے ہی کچھ اسباق آپ افعال میں چلیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے قرآن پاک کا بہت سارا حصہ اور احادیث کا حصہ آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گا. اس میں یاد رکھیے کہ دو طریقہ کار ہوتے ہیں، ایک ہے مصدر کو یاد کرنا اور ایک ہے ماضی مضارع کو یاد کرنا. تو مصدر کو یاد کرنا یہ ذرا مشکل ہوتا ہے کیونکہ بعض دفعہ نہیں پتہ چلتا کہ یہ کون سے باب سے آ رہا ہے. اس لیے آپ تھوڑا سا ایک اور طریقے سے، ایک جدید طریقہ جو ہے اس کو آپ کوشش کریں کہ اس کے ذریعے سے آپ یاد کریں. تو مجھے امید ہے کہ اگر آپ کسی بھی باب کا ماضی اور مضارع یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس سے امر یعنی کسی کو کرنے کا حکم کرنا اور کسی کو روکنا، یہ سارے آگے ایک ایک فارمولے کے ساتھ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی مکمل طور پر آپ سمجھ جائیں گے اور ان کو استعمال کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. اس لیے میں نے ایک خاص ترتیب کے ساتھ اس کو لکھا ہے. ماضی اس سے متعلقہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ ماضی گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں اور مضارع موجودہ زمانے کو اور آنے والے زمانے کو کہتے ہیں. اس لیے زمانے کا خیال کرتے ہوئے ہم اس کا ترجمہ کریں گے. دیکھیے نصرہ، نصرہ کا معنی ہوتا ہے اس نے مدد کی. یہ جو درمیان میں نے معنی لکھے ہیں، اس کے معنی لکھا ہے، یہ مصدر کا معنی لکھا ہے، یہ ان کا معنی نہیں ہے. لیکن جب آپ کہہ رہے ہیں ماضی تو اس کا مطلب ماضی میں اس کا ترجمہ کرنا ہے، مدد کرنا. نصرہ اس نے مدد کی، ینصر وہ مدد کرتا ہے. میں اس کے آگے افعال جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی اس کو بعد میں ذکر کروں گا. یاد رکھیے کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں آپ کو حرفیاً یاد کرنا پڑتا ہے، اس کو بار بار آپ کو دہرانا پڑتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی اگر آپ اس طریقے سے ان کو یاد کر لیتے ہیں، مثلا آپ نے یوں یاد کرنا ہے نصر ینصر، دخل یدخل، خرج یخرج. اس طریقے سے آپ کے ذہن میں آنا چاہیے. جب میں پوچھوں کہ خرجہ اس کا مضارع کیا آتا ہے تو آپ کے ذہن میں فوراً آنا چاہیے یخرج. تو دیکھیے نصر اس نے مدد کی، ینصر وہ مدد کرتا ہے زمانہ حال میں، ینصر یا وہ مدد کرے گا. دخل وہ داخل ہوا، یدخل وہ داخل ہوتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ. اب یہ دیکھیں یدخلون فی دین اللہ، یدخلو کا معنی داخل ہوتا ہے اور یدخلون وہ سب داخل ہوتے ہیں. یدخلون کہ وہ سب داخل ہوتے ہیں فی دین اللہ. اگر آپ نے سارے اسباق پڑھے ہیں تو اس کا ترجمہ آپ کو آ جانا چاہیے. فی کا مطلب میں، دین اللہ مضاف مضاف الیہ ہے، مضاف مضاف الیہ کا سبق ہم پڑھا چکے ہیں. تو اللہ کے دین میں داخل ہوتے ہیں. تو آپ نے یاد یوں کرنا ہے دخل یدخل، نصر ینصر، اس طرح زبان پر آپ کے آنا چاہیے. خرجہ کا معنی ہوتا ہے وہ نکلا، ماضی ہے نا، خرجہ وہ نکلا، یخرج وہ نکلتا ہے، سکت وہ خاموش ہوا، یسکت وہ خاموش ہوتا ہے، یسکتون. آگے ہے ترکا، ترکا کا معنی ہے اس نے چھوڑا، یترکو اس کا مطلب ہے وہ چھوڑتا ہے یا چھوڑے گا. دیکھیے ماضی اور مضارع کے حساب سے ہم نے ترجمہ کرنا ہے. جو ماضی کے نیچے ہے تو اس کا ترجمہ ایسے کرنا ہے جو زمانے گزرے ہوئے میں ہو، اور جو مضارع ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے آنے والے زمانے میں یا حال کے اندر. آگے ہے مطر یمطر. مطر کا معنی ہے می برسا یعنی بارش برس گئی. یمطر کا معنی ہے برستی ہے یا برسے گی، مضارع کا معنی. طلبہ، طلبہ کا معنی ہے ڈھونڈنا، تلاش کرنا. طلبہ اس نے ڈھونڈا، اور یطلب وہ ڈھونڈتا ہے یا ڈھونڈے گا، تلاش کرتا ہے یا کرے گا. نفخ اس نے پھونکا، ینفخ وہ پھونکتا ہے یا پھونکے گا. یوم ینفخ فی الصور، قرآن پاک میں آیا ہے
کہ جس دن سور پھونکا جائے گا، تو وہ اسی سے آیا ہے۔ خلدہ مانا وہ ہمیشہ رہا، یخلدو وہ ہمیشہ رہتا ہے۔ اب قرآن پاک میں بار بار آپ کو یہ لفظ ملے گا، خالدین فیہا، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یہ الخلود سے ہے۔ رقدہ وہ سویا، یرقدو وہ سوتا ہے یا سوئے گا۔ آپ نے ان کا معنی ذہن میں رکھ کر زبان پر اس انداز سے چڑھانا ہے، نصر ینصر، خرج یخرج، دخل یدخل، سکت یسکت، ترک یترک، کیونکہ آگے کچھ افعال آئیں گے۔ اس پورے باب کے جو میں نے مصادر ذکر کیے ہیں اسے باب نصر کہتے ہیں، باب نصر، کیونکہ نصر ینصر یہ اس پیش کے ساتھ ہے، ینصر، تو اس کو باب نصر کہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ ان کو اچھے طریقے سے جب یاد کر لیں گے تو آگے امر اور نہیں بنانا ان افعال سے وہ انتہائی آسان ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے کہ افعال کے 2-4 سبق آگے گزرنے کے بعد آپ کو قرآن پاک کا بہت سارا ترجمہ انشاءاللہ تعالی آنا شروع ہو جائے گا۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔